مکمل مسیحی زندگی۔ روحانی پیشواؤں کا تمام مسیحیوں کو متوازن اور مربوط زندگی گزارنے میں مدد کرنی چاہیے جو خدا کو خوش کرتی ہے۔ میں زکریا امیر ہوں۔ اس سے پہلے پولس رسول نے تھسلونیکیوں کے لیے دعا کی تھی اور یہ ایک خوبصورت دعا ہے، اور اب وہ دوبارہ دعا کرنے جا رہا ہے، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے پہلے باب آیت 12 سے 13 میں کیا دعا کی تھی، اور ہم نے تیموتھیوس کو جو ہمارا بھائی اور مسیح کی خوشخبری میں خدا کا خادم ہے اس لیے بھیجا کہ وہ تمہیں مضبوط کرے اور تمہارے ایمان کے بارے میں تمہیں نصیحت کرے، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خدا یسوع مسیح اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ٹھہرے۔ لیکن یہ اس کی دعا کا اختتام نہیں تھا، کیونکہ وہ اس خط کو ختم کرتے ہی اسے دوبارہ اٹھا لیتا ہے، اور اس کا تعلق ان کی روح، جان اور جسم سے ہے۔ وہ یہ 3 الفاظ استعمال کرتا ہے، ایک اور خوبصورت دعا۔ یہ پڑھتا ہے خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خدا یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ مقدس پولس رسول یہاں 3 الفاظ استعمال کرتا ہے، روح، جان اور جسم، لیکن غور کریں کہ وہ لفظ مقدس بھی استعمال کرتا ہے، اور جب وہ لفظ مقدس استعمال کرتا ہے تو اس کا اصل مطلب ہے تقدیس ہوتا ہے۔ اس لفظ کا تعلق واقعی تقدیس سے ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کتاب میں یہ بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ تقدیس کے واقعی 3 پہلو ہیں۔ مقامی تقدیس ہے، دوسرے لفظوں میں جب ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو خدا ہمیں بالکل مقدس دیکھتا ہے، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو ہم واقعی اس سے تعلق نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے اس نے یسوع مسیح کو بھیجا تھا، جسے ہم مقامی تقدس کہتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات وہ ہے جسے ہم مذہبی طور پر پاکیزگی میں آگے بڑھنا یا تقدس میں آگے بڑھنا کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک بار جب ہم ایماندار بن جاتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ یسوع مسیح کی طرح بننا ہے جب تک کہ وہ دوبارہ نہ آ جائے، یہاں تک کہ اور جب وہ دوبارہ آئے گا تب تک ہم بالآخر مقدس ہو جائیں گے، حتیٰ کہ تقدیس۔ 3 مراحل، مقامی تقدیس، ترقی پسند تقدیس، حتمی تقدیس، اور حتمی تقدیس واقعی اس حقیقت سے متعلق ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ ہیں، ہم مکمل طور پر اس کی تصویر میں تبدیل ہو چکے ہیں، ہم مسیح کی دلہن کا حصہ ہیں، جسے مکاشفہ کی کتاب میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ جب ہمیں پیش کیا جاتا ہے جیسا کہ یہ تھا مسیح کے سامنے سفید لباس کے ساتھ، ہم دلہن ہیں اور وہ دلہا ہے، کامل تقدیس۔ اب یہاں جب پولس لفظ مقدس استعمال کرتا ہے، جب وہ تھسلونیکیوں کو لکھتا ہے تو وہ ترقی پسند تقدس کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے۔ وہ ان ایمانداروں سے کیا کہہ رہا ہے جو وہ ان ایمانداروں کے لیے دعا کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ یسوع مسیح کی طرح بن جائیں گے، اور وہ زیادہ سے زیادہ یسوع مسیح کی طرح بننے کے اس ترقی پسند تجربے کو بیان کرنے کے لیے یہ 3 الفاظ استعمال کرتا ہے، روح، جان اور جسم۔ اب یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال اٹھتا ہے، کیونکہ جب ہم ان 3 الفاظ کو دیکھتے ہیں تو کچھ ایسے ہیں جو یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ جوہر میں یہ بیان کرتا ہے کہ ہم بحیثیت انسان کون ہیں۔ اگر آپ کسی انسان کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ تعمیر ہے جو ہمیں بیان کرتی ہے۔ ہم روح ہیں، وہ روحانیت ہے، ہم روح ہیں، یہی نفسیاتی ہے، ہم جسم ہیں، ہم جسمانی ہیں۔ صرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لفظ روح اور روح کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو صحیفے کے مصنفین اسے ایک دوسرے کے بدلے استعمال کرتے ہیں، بنیادی طور پر ایک ہی چیز کا مطلب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو ٹرائکوٹومس کے بجائے 2 ٹوک کہتے ہیں۔ ایک متضاد نظریہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جب ہم کلام پاک کو دیکھتے ہیں اور ہم ایک انسان کی تعریف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسے ہم مادی لحاظ سے سوچتے ہیں وہ جسم ہے، اور ہم غیر مادی کے لحاظ سے سوچتے ہیں وہ روحانی، روح غیر مادی حصہ ہے۔ ہم جسم ہیں اور پھر ہم غیر مادی ہیں، جیسا کہ یہ خدا کی شبیہ پر بنائے گئے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کلام پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو روح اور روح سے بھی زیادہ ملتا ہے، جو یہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہم اپنی شبیہ کے غیر مادی حصے میں کون ہیں، خدا کی شبیہ۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس روح ہے، آپ کے پاس جان ہے، آپ کے پاس دماغ کا لفظ بھی ہے۔ ویسے لفظ دماغ کا روح اور جان سے کیا تعلق؟ ہمارے پاس بھی لفظ دل ہے، ہمارا دل
اس کا روح اور جان اور دماغ سے کیا تعلق ہے، یا ہمارے پاس صرف ہمارے اندرونی وجود کا حوالہ ہے اس جسم کے اندر جس میں ہم رہتے ہیں۔ اور اس طرح کچھ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس باطنی وجود میں یہ مختلف پہلو شامل ہے: روح، جان، دماغ اور دل۔ میرے ایک اچھے دوست جو اب یسوع کے ساتھ ہیں کہتے تھے، میں ٹرائکوٹومس نہیں ہوں، میں متضاد نہیں ہوں، میں ایک ملٹی چوٹوموس ہوں۔ یہ بیان کرنے کے معنی ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا حقیقی باطن۔ بائبل اس کو بیان کرنے کے لیے روح، جان، دماغ اور دل کا استعمال کرتی ہے، اور ہمارے لیے تفریق کو سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن یہاں اب بھی ایک معمہ ہے، کیونکہ جب آپ عبرانیوں 4 باب اس کی 12 آیت جیسے حوالے پر جاتے ہیں، غور کریں کہ مصنف ان الفاظ کو کس طرح استعمال کرتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اور ویسے میں صرف اتنا کہوں، یہ کافی استعارہ ہے، ایک دو دھاری تلوار جو خدا کے کلام کو بیان کرتی ہے، اور یہ دو دھاری تلوار خدا کا کلام متحرک ہو رہا ہے یا متحرک ہوگا، اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ یہ پرکھنے کے قابل ہے، اور پھر وہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو جانچتا ہے، اور وہاں آپ کے پاس روح اور جان اور خیالات اور دل ہیں، اور پھر بھی آپ کا زور روح اور جان کو تقسیم کرنے والے خدا کے کلام پر ہے۔ تو یہ ہمارے باطنی وجود کے حوالے سے ایک معمہ چھوڑ دیتا ہے۔ آپ اسے کیسے بیان کرتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ ہم کافی حد تک سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم روحانی طور پر ترقی کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں یقینی طور پر اپنی روح میں روحانی طور پر بڑھنا چاہیے۔ دوسرے الفاظ میں، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں زیادہ سے زیادہ یسوع مسیح کی طرح بننا، جب ہم اس جسم کے ذریعے جس میں ہم رہتے ہیں اس کی عکاسی کرتے ہیں کہ ہم مسیح میں کون ہیں۔ جب تک کہ خدا ہمیں یسوع کے ساتھ رہنے کے لیے گھر نہیں لے جاتا اور پھر ہمیں بالآخر ایمانداروں کے طور پر ایک بالکل نیا جسم دیتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے، اور کسی دن یہ بہت دلچسپ ہوگا۔ خدا یسوع کے ساتھ اس کے بارے میں بات کریں۔ ہمیں شاید اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم شاید اسے سمجھ جائیں گے، لیکن یہاں وہ نقطہ ہے جس کے بارے میں میرے خیال میں ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان 3 الفاظ جسم، جان اور روح کو نہیں لیتے اور ایک مذہبی ساخت تیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ وضاحت کرتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اس تصور میں اور بھی بہت کچھ ہے جب ہم صحیفے کی کاملیت کو دیکھتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے نقطہ نظر میں متوازن رہیں، اور اسی لیے ہم اس حقیقت کی طرف واپس جاتے ہیں کہ پولس نے دعا کی کہ ان کا پورا جسم، ان کی پوری روح، ان کی جان یسوع مسیح کے دن تک بے عیب محفوظ رہے گی، اور یہ توازن ہے میرے خیال میں مسیح میں ہماری روحانی ترقی کے لحاظ سے۔ لیکن میں درخواست کے لیے یہ سوال اٹھاتا ہوں، ہم کن مخصوص طریقوں سے تمام مسیحیوں کی مدد کر سکتے ہیں اور وہ ان کی زندگیوں میں مربوط نہ ہوں؟ اور کیا ہوتا ہے جب مسیحی اس توازن کو برقرار رکھنے میں ناکام رہتے ہیں جس کے لیے پولس نے دعا کی تھی؟ واقعی اس توازن کے لیے اس نے دعا کی جسم، روح اور جان۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب دینا آسان سوال نہیں ہے، سوائے یہ کہنے کہ ہم کون ہیں اور کیسے رہتے ہیں۔ اس کی وضاحت کرنے کے لیے اس طرح کے کئی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سر کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، ہم دل کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، ہمارے اندرونی وجود، ہم عمل کی مثال دینے کے لیے اپنے ہاتھوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ جب ہم سر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یقینی طور پر ہم ادراک کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ علم، ہم دماغ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور جب ہم لفظ دماغ دیکھتے ہیں تو یہ واقعی دماغ سے زیادہ ہوتا ہے، ہم یقینی طور پر اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بار پھر ہم اسے پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے۔ ہم علم کی بات کرتے ہیں، ہم اسے سمجھ سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم محتاط نہیں ہیں تو ہم علم یا سر یا علمیت پر توجہ مرکوز کر سکتے ہیں، اور چونکہ ہم کچھ چیزیں جانتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہم روحانی ہیں یا یہ روحانیت کی بنیاد ہے، اور یہ انتہا کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو دل ہے، جس کا تعلق جذبات سے ہے، اس کا تعلق احساسات سے ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہے، اور اگر ہم دل یا جذبات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور پھر یہ جذباتیت کا باعث بن سکتا ہے، یہ حقیقت کی بجائے احساسات پر ایمان کی بنیاد رکھ سکتا ہے، اور یہ ہمارے لیے الجھن پیدا کرتا ہے، یہ روحانی اتار چڑھاؤ پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہم حقائق کی بجائے جذبات پر انحصار کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری مسیحی زندگیوں میں توازن برقرار رکھنا ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ
وہ بہت اہم اصول ہے جس پر پولس یہاں اس خط کو بند کرتے ہوئے زور دے رہا ہے، اور اس لیے مجھے صرف اس اصول کو ایک بار پھر پڑھنے دیں۔ میں نے اسے کامل مسیحی زندگی کہا ہے۔ روحانی پیشواؤں کو تمام مسیحوں کو متوازن اور کامل زندگی گزارنے میں مدد کرنی چاہیے جو خدا کو خوش کرتی ہے۔